تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب، تقدیر کائنات میں ہونے والے تغیرات کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم اور مشیت کا نام ہے۔ یہ تغیرات پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہیں اور حکمت الہی کے عین مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان کے لیے 4 امور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے بارے میں اجمالی اور تفصیلی ہر لحاظ ازل سے ابد تک علم رکھتا ہے اور رکھے گا، چاہے اس علم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال کے ساتھ ہو یا اپنے بندوں کے اعمال کے ساتھ۔ نمبر 2، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، اسے حکم دیا لکھو، تو قلم نے کہا یا رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا قیامت قائم ہونے تک آنے والی تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دو۔ نمبر 3، اس بات پر ایمان لانا ہو کہ ساری کائنات کے امور مشیت الہی کے بغیر نہیں چل سکتے، چاہے یہ افعال اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتے ہوں یا مخلوقات سے۔ نمبر 4، اس بات پر ایمان لانا کہ تمام کائنات اپنی ذات، صفات اور نقل و حرکت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان اس بات کی منافی نہیں کہ بندے کی اپنے اختیاری افعال میں کوئی بس ہی نہ چلے اور بندہ خود سے کچھ کرنے کے قابل ہی نہ ہو۔ بندے کو کسی نیکی یا بدی کرنے کا مکمل اختیار دیا جائے، یہی وجہ ہے کہ لوگ نیکی بدی سب کرتے ہیں۔ شریعت اور حقائق اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بندے کی اپنی مشیت بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا، چنانچہ جو اچھے کام کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو برے کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔